اب جب اصل چہرہ سامنے آیا ہے تو وہ خاموش ہوئے یا ان کو کوئی ہرجانہ دینا پڑے گا یا کچھ کرنا پڑے گا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو لازمی بات ہے، اس کے لیے جو پیکا ایکٹ ہے بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول اچھا، کرے. یہ ہمارا جو پیمرا ہے اس نے کہا جی کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں آتا، ہمارے اختیار میں تو صرف سیٹلائٹ میڈیا آتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں اس پہ ایکشن نہیں لے سکتے؟ دیکھیں پیمرا کی اپنی جو ڈائریکشن ہے اس سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ادارے ہیں وہ ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے، باقاعدہ طور پہ موجود ہے، وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا. اس بات کو سوشل میڈیا کا پازیٹیو رخ دیکھیں گے ہم یا نیگیٹو، یعنی کہ اس کو ہم کیا لیں گے کہ اس سے فائدہ ہے، سوشل میڈیا کے فائدوں میں اس کو شمار کریں گے یا نقصانات میں شمار کریں گے؟ دیکھیں یہ بیسکلی تو نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اس حد تک اپنی زندگی کو سوشلائز کر چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر قدم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے، اور یہ کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے. اب ان ساروں کو لے کے آتے ہیں ہم سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصان پر، کہ اس کے تناظر میں آپ بتائیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی ایکٹیویٹی کتنی فائدہ مند ہے اور کتنی نقصان دہ ہے؟ لیکن سوشل میڈیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں فائدہ بھی اس کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ آج جس دور کے اندر رہ رہے ہیں آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی معلومات مل جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز. سوشل میڈیا کے حوالے سے آج ڈسکشن کریں گے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، ہمارے معاشرے پہ، ہمارے آنے والی نسل پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انوار الحق صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے آج پھر ان کو مدعو کیا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر جی بتائیے گا، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ یہ جو ٹاپک ہے آپ نے موجودہ حالات کے عین مطابق ہے. آج کی اگر ان 2-4 دنوں کی اگر ہم اس سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو ایک ویڈیو بڑی تیزی سے پہلے وائرل ہوئی کہ جس کے اندر 2 لڑکیاں تھیں، وہ اپنے والد کی آخری جو لمحات ان کے انتقال کے جی وہ ان کو انہوں نے لائیو دکھایا اور اس کے بعد وہ ایسی ایک چیز ہوا چلی اس کی کہ ان کے خلاف ہر جگہ پہ ہر مشہور یوٹیوبر نے، ہر مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر نے ان کے خلاف جو ایک پورا ولاگ کیا. اب جب دوبارہ دوسری سائڈ کی تصویر آنا شروع ہوئی ہے کہ ان کے حالات کیا تھے، ان لڑکیوں کے، وہ اپنی زندگی کو کس مشکل کے ساتھ گزار رہی ہیں، وہ کتنے بڑے یا چھوٹے گھر میں رہتی ہیں، ان کے گھریلو حالات کیا ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں وہ کیا ہیں، وہ جب سامنے آئی ہیں تو پھر اصل جو دوسری تصویر ہے جس کو کہتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ وہ سامنے آیا ہے. اگر اسی کو آپ ایک واقعے کو سامنے رکھ لیں اور آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا سوشل میڈیا عام ہونے کے بعد، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آنے کے بعد ہمارے اس سوسائٹی کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کہ ایک چیز جو ہے بڑے ولاگر نے اتنی جو ہے وہ نہیں کی، تقدو نہیں کی کہ آپ کسی کے خلاف اتنا بڑا محاذ کھڑا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ ایکچوئل کنڈیشن دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، آپ ان سے ہی پوچھ لیں. اگر آپ اتنے سورسفل آدمی ہیں، آپ جو ولاگر اس میں ہیں آپ ان کو دیکھیں جنہوں نے ان کے خلاف ایک پورا ولاگ کیا. اچھا، میں یہاں آپ کی بات کو کوٹ کرتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا اس میں. ایز اے جرنلسٹ آپ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی نیوز بریک کی جاتی ہے تو اس کی تحقیق اور اس کی جو ساری کی ذمہ داری ہے وہ ساری اس جرنلسٹ پہ ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف ویڈیو بنائی ہے، اب جب اصل چہرہ سامنے آیا ہے تو وہ خاموش ہوئے یا ان کو کوئی ہرجانہ دینا پڑے گا یا کچھ کرنا پڑے گا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں
ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی جب ہم نے وہ بات کی تھی طیب بلوچ کے حوالے سے، اس میں ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی خبر غلط ہوتی ہے تو اس کا کیا جو ہے وہ انجام ہو سکتا ہے، انجام مطلب ہو وہی ایکشن ان پہ بھی آئے گا. اب لیکن سوشل میڈیا پہ اب سوشل میڈیا کو ہی کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کے اوپر جو فیک خبریں ہیں یا اس قسم کی جو بنائے جاتے ہیں، کنٹینٹ بنائے جاتے ہیں صرف اپنی پاپولرٹی کے لیے یا اپنے اس ویورشپ کے لیے یا اپنی کمائی کے لیے جو انہیں یوٹیوب سے یا سوشل میڈیا سے حاصل کرنی ہے، تو لازمی بات ہے اس کے لیے جو پیکا ایکٹ ہے بیسکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول اچھا کیا جائے. یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی. میں ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک ڈرامہ یا پروگرام ریلیز ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے جس کا ٹریلر چلا اور ایک دم سے ہائپ کریٹ ہوگی کہ وہ فحاشی کھلائی جائے گی یا اس طرح کا مسئلہ ہوگا. نام میرے ذہن میں اس کا نہیں آ رہا. تو ہمارا جو پیمرا ہے اس نے کہہ دی کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں آتا، ہمارے اختیار میں تو صرف سیٹلائٹ میڈیا آتا ہے، ہم اس کو روک سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، اس کو ہم بند نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں اس پہ ایکشن نہیں لے سکتے؟ دیکھیں پیمرا کی اپنی جو ڈائریکشن ہے اس سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ادارے ہیں وہ FIA کا سائبر کرائم ونگ باقاعدہ طور پہ موجود ہے، وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ صحیح ہے، جو مطلب کہ ایکشن چل رہا ہے وہ سائبر کرائم کر سکتا ہے. اور ریلیٹڈ اسی سے ہے ٹھیک ہو کہ گیا. جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، فراڈ ہوتے ہیں یا جو جن کو آپ سماج قاتل عناصر کہہ سکتے ہیں، سماج دشمن عناصر کہہ سکتے ہیں، ان کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی سائبر کرائم کرتی ہے. سائبر کرائم ونگ جو ہے یا یہ جو نئی ایک بنائی ہے نیشنل سائبر کرائم جو اتھارٹی ہے یہ کرتی ہے باقاعدہ طور پہ. ٹھیک ہو گیا، صحیح. اچھا واپس اسی سوال کی طرف آتے ہیں. آپ جو ویڈیو کی بات کر رہے تھے کہ اچھا اس پوائنٹ کو ہم پازیٹیو لیں گے یا نیگیٹو لیں گے کہ انہوں نے آخری رسومات یا آخر میں وفات کا جو سین ہے وہ دکھایا ہے، اس پہ باقی لوگوں نے جو ہے نا ایکشن لیا، اس کے بعد پھر اس کا اصل چہرہ سامنے آیا. کیا مشکلات ہونے کے باوجود کیا ہم اس طرح کی چیزیں دکھا سکتے ہیں یا دکھانی چاہیے ہمیں؟ اس کو کیسے آپ لیتے ہیں؟ دیکھیں خرم بھائی اس معاملے پہ نا مجھے نہیں پتا کسی کا کیا جو ہے وہ سٹانس ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادھر سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ طبقاتی نظام ہے. صحیح ہے. اگر یہ کام کسی امیر گھرانے کی طرف سے ہوتا تو شاید اس کو وہ تنقید نہ کی جاتی، جس طرح ان دو لڑکیوں کے اس اقدام کو تنقید کی گئی. یہاں ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. اب مجھے اس ولاگر کا نام نہیں پتا کہ اس نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد جو جنازہ تھا اس کی کوریج دکھائی تھی، ولاگ میں دکھائی تھی. لائیو تو اس نے نہیں دکھائی، ولاگ میں دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں اب ہم اس کا جنازہ لے جا رہے ہیں، اب ہم اس کو دفنائیں گے، ہم یہ کریں گے. تو اس نے بھی وہ ساری چیزیں دکھائی تھی، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن ان کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے کوریج کی جاتی ہے یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ آخری آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویڈیو CCTV فوٹیج سے بھی نکل آتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ اس کا آخری ٹائم آتا ہے اور اس کی CCTV فوٹیج نکل آتی ہے. پھر اس کے بعد آج یہ جو میت کی تصویریں ہیں یہ تو ایک عام سی چیز ہوگی نا، جنازے کی ہوگی یہ ایک عام سی چیز ہوگی، کفن دفن کی ہوگی یہ ایک عام سی چیز ہوگی. لیکن جس طرح آپ نے اس کے اندر کہا نا کہ اس واقعے میں انہوں نے جو لڑکیوں نے اقدام اٹھایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف میرے نزدیک ایک طبقاتی نظام کا شاخسانہ ہے. اگر وہاں پہ کوئی پاورفل یا کوئی اس قسم کی چیز ہوتی تو شاید یہ چیز سامنے نہ آتی. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اس بات کو سوشل میڈیا کا پازیٹیو رخ دیکھیں گے ہم یا نیگیٹو، یعنی کہ اس کو ہم کیا لیں گے کہ اس سے فائدہ ہے، سوشل میڈیا کے فائدوں میں اس کو شمار کریں گے یا نقصانات میں شمار کریں گے؟ دیکھیں یہ بیسکلی تو نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اس حد تک اپنی زندگی کو سوشلائز کر چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر قدم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے، اور یہ کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے. اچھا سوشل میڈیا کے کچھ اور واقعات بھی ڈسکس کرتے ہیں. پیچھے وہ ایک یوٹیوبر ہیں یا ٹک ٹاکر ہیں جن کا ایک ایشو بنا تھا کہ ان کے منگیتر نے یا سابقہ منگیتر نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک دم سے جب خبر وائرل ہو جاتی ہے تو اس کا تحقیق کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، پھر بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اصل کہانی کیا ہے. تو اس واقعے کو آپ کیسے لیتے ہیں؟
کہ جی وہ واقعہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے کے حوالے سے انتہائی ایک نامناسب واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اول تو ہم خود جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ دینی معاشرہ کہلاتا ہے، اسلام ہے، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں. ہمارے ادھر باقاعدہ طور پہ قوانین موجود ہیں. ہمارے ادھر پھر اگر اسلام سے ہٹ کے بھی اگر بات کریں، ہم اپنے لوکل کلچر کو ہی دیکھ لیں کہ ہماری روایات رسم و روایات جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس حد تک جو ہے اپنی اس بچیوں کو، اپنی جو گھر کی عورتیں ہیں ان کو اتنا آزادی دے دیں کہ وہ اس حد تک چلی جائیں. اور پھر اس کے بعد جو آگے کے معاملات ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ایک ہی وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹک ٹاکر جو ہے وہ اکیلی اس نے پہلے دن سے ایشو ریز کیا، فوٹیج نکال کے اس کا ایشو ریز کیا، پھر پولیس نے فوری طور پہ اس کے ایکشن لیا، وہ بندہ بھی پکڑا گیا. پھر مزے کی بات ہے اس ایک ہی بندے کے خلاف ایک ہی مدعیہ کی اس کے اندر مدعیت میں دو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی. ایک تو اس کے اس وقوع کی ہوئی، اس کے بعد پھر دوسری دھمکیوں کی بھی ہوئی. تو آپ اس کیس کو کیا پھر آپ نام دیں گے؟ کس طرح جو ہے آنن فانن اتنے پھرتی کے اندر اس ایف آئی آر کی گئی، پھر بندہ بھی اٹھا لیا گیا، پھر اس کی اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو کیس الٹا نہیں ہو گیا ابھی؟ نہیں، اب کیس کیسے الٹا ہوگا؟ اب تو انہوں نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، اس لڑکی نے معاف کر دیا اس کو، اور عدالت میں بیان دے دیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتی ہوں، اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ بھی جو بھی ہیں وہ سیٹل ہو گئے. اب کیس الٹا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے. ہم اس واقعے کے نتیجے کو اگر دیکھیں اپنے سوسائٹی کے اوپر کہ کیا نتیجہ اس میں برآمد ہے. اب ہماری یہ جو ڈسکشن ہوئی ساری کی ساری جس پہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں، اب ان ساروں کو لے کے آتے ہیں ہم سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصان پر، کہ اس کے تناظر میں آپ بتائیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی ایکٹیویٹی کتنی فائدہ مند ہے اور کتنی نقصان دہ ہے. لیکن سوشل میڈیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں فائدہ بھی اس کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ آج جس دور کے اندر رہ رہے ہیں آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی معلومات مل جاتی ہیں جو پہلے ان تک پہنچنا آپ کے لیے جو ہے بڑا مشکل ہوتا تھا. جیسے نیوز کو لے لیتے ہیں، 9 بجے نیوز لگے گی تو تب ہی پتہ چلے گا. دیکھیں وہ تو نیوز ہے، جی وہ ہر ایک بندے کا جو ہے وہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس نے نیوز دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی. لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں، آپ کی آج گھریلو خواتین میں اگر اپنے گھر کی بات کروں، ہمارے گھر میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یوٹیوب سے دیکھ کے ان کے کھانا بنانے کا کام ہو گیا، کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا اس کو. میں خود آپ کو اپنی بات بتاؤں، گھر میں جو سلائی کی مشین ہوتی ہے، چاند رات کو وہ سلائی کی مشین کا جو پیڈل تھا وہ خراب ہو گیا. اب اس ٹائم پہ وہ کہیں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے یوٹیوب سے میں نے یوٹیوب سے دیکھا اس کا ٹھیک کرنے کا طریقہ، اور پھر وہ ٹھیک بھی ہو گیا. اگر ہم پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے ہیں. ایجوکیشن کے حساب سے بہت زیادہ فائدے ہیں، معلومات کے حساب سے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. بلکہ اس کے لیے میں حکومت سے اپیل بھی کروں گا کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ کیا کچھ چیزیں ہم اس اپنے ملک میں الاؤ کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے روکنا ہے. جیسے کہ بڑی ایک اچھی اچیومنٹ ہوئی ہے کہ ٹک ٹاک لائیو کو بند کر دیا گیا کہ موجودہ حالات میں آپ ٹک ٹاک لائیو جو دیکھنے والے لوگ ہیں، کبھی آپ کو اگر اتفاق ہوا اس میں کس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، کس طرح وہ پنشمنٹ دیتے ہیں. بالکل بڑی بےہودہ قسم کی گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں پنشمنٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو وہ لائیو جو ہے نا لائیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ جو لوگ اس سے تھوڑی سی شہرت حاصل کر لیتے ہیں اور وہ پھر جو ہے وہ مزید اس خراب چیزوں کو آگے پھیلانے کا سبب بھی بنتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جو ایف آئی اے اس نے کارروائیاں کی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ٹک ٹاکر ان کو اٹھایا ہے، یوٹیوبرز کو جو جوئے کا کام کرتے تھے، جوئے کی تشہیر کرتے تھے. چلیں یہ ایک الگ سے ٹاپک بھی ہے، اس پہ بھی ہم ایک پروگرام کریں گے، کیونکہ اس پہ ایسا بھی ہے کہ جو جوئے کی کمپنیاں یا جو جوئے کے ایڈ پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ آلریڈی
پاکستان کے امبیسڈر بھی بنے رہے ہیں اور PSL میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اسپانسر بھی کیا ہے. اس وقت ایکشن نہیں لیا گیا, اب یوٹیوب پر بھی ایکشن لیا جا رہا ہے. تو اس پہ بھی مطلب کہ دورہ میعاد نظر آ رہا ہے. اس پہ ہم پورا ایک پروگرام کر لیں گے, لیکن یہ اقدامات ویسے اچھے ہیں کہ انہوں نے ان پہ گرفت ڈالنی شروع کی, کیونکہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی جس میں وہ بتا رہا تھا کہ 98 لاکھ روپے اس نے جوئے میں ہار دیے تھے, گیم میں ہار دیے تھے. تو یہ ان لوگوں کی پروموشن کی وجہ سے ہی ہوا تھا سارا. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت کو سخت اقدامات کرنے چاہیے اور مزید بھی کرنے چاہیے. اور ہمیں اپنے طور پہ بھی اپنے بچوں پہ, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ, اپنے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ اس سوشل میڈیا سے کس حد تک اس کا منفی اثر لے رہے ہیں یا اس کا مثبت اثر لے رہے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے, مزید ان کو اس کے حوالے سے آپ کو انگیج کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ منفی اثر اس سے لے رہے ہیں تو آپ کو ان کو روکنا چاہیے اور ان کو باقاعدہ طور پہ طریقہ کار کے ساتھ اس سے دور کرنا چاہیے. ورنہ یہ آنے والا جو وقت ہے, اگر اسی طرح آپ نے ان بچوں کے اوپر کوئی توجہ نہ دی, اپنے ان بہن بھائیوں کے اوپر توجہ نہ دی, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. ایک پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے چلتے ہیں جی. سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہماری ڈسکشن ہوئی, اس میں آخر میں جو دیکھنے والے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ لگائی ہوئی آگ, میں تو آگ ہی کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ لگائی ہوئی جو آگ ہے وہ بہت جلدی پھیل جاتی ہے اور اس کو بجھانے میں پھر کافی ٹائم لگتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں, اس کے لیے بچنے کے لیے دو ہیں. ایک تو کرنے کا کام جو ہے وہ حکومت کا ہے. جو ایسے لوگ اگر گلٹی کہیں پہ وہ نکل آتے ہیں کہ اس بندے کی وجہ سے یہ ساری ہیپ کریٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی, نارمل تھا سب, اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. جو جتنے اس کے خلاف سائبر کرائم جو ہے, سائبر کرائم کا جو ادارہ ہے وہ اس پہ بالکل جتنے قانون اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں اور اس کے خلاف سخت ایکشن. اور دوسرا کام جو ہے وہ ہمارے کرنے کا ہے کہ ہم ایسی خبر کو جس سے دیکھیں جو فتنہ انگیزی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں قرآن کریم کی طرف سے بھی اور احادیث سے بھی جو ہے بڑی واضح انسٹرکشن ہے کہ ہم کس خبر کو آگے پھیلا سکتے ہیں اور کس کو نہیں پھیلا سکتے. قرآن کی آیت ہے, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ خبر کوئی لے کے آتا ہے تو اس کی تصدیق کرو. تو ہمیں اس چیز کی تصدیق کا حکم ہے, چاہے وہ یہ قرآن کا حکم کسی خاص بندے کے لیے نہیں ہے, یہ ہر اس ایماندار کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی تصدیق کرے کہ یہ جو بات میرے سامنے آئی ہے واقعی اس طرح کی ہے یا نہیں ہے. اور خصوصاً یہ ذمہ داری ان لوگوں پہ زیادہ بڑھ جاتی ہے جن کو دیکھنے والے لوگ زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لا علمی میں کوئی ایسی چیز شیئر کر دیتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہے, پھر ہمیں اس پہ ایکسکیوز کرنی پڑے. جیسے پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران ٹرمپ کا ایک ویڈیو کلپ چلا تھا تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل ایکچوئل میں ہے, لیکن اتنا مطلب ہے کہ اس پہ میڈیا نے آ کے بتایا کہ یہ فیک ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو خود بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی جو ہے ایسی چیزوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے تاکہ اس چیز کا خاتمہ ہو سکے. بالکل, اگر خاتمہ نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ چیز کم ہو جائے. ورنہ یہ ہمارا اس ٹائم سوسائٹی ہے, یہ آنے والے وقت میں یہ مزید جو ہے اس کا شکار ہوگی اور مزید نقصانات جو ہے سامنے سبب بن سکے. بہت شکریہ آپ کا انوار صاحب. اجازت چاہیں گے جی اس گفتگو کے ساتھ کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت جتنا زیادہ پاپولر ہے اس کے اتنے زیادہ فائدے بھی ہیں اور اتنے زیادہ نقصانات بھی ہیں. نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے انوار الحق صاحب کا جو مشورہ ہے اس کو سنا ہوگا آپ نے, اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تحقیق جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم تحقیق کریں گے اور اس کے بعد خبر کو آگے شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ تھوڑا سارا کم دباؤ پڑ جائے, کہ اس میں کمی آ جائے کہ جھوٹی خبر نہ پھیل سکے. اسی گفتگو کے ساتھ اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.